السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو کس طرح سے قابو میں کیا جائے۔ تو آئیے آج ہم اس بیان میں حضور کا ایک ارشاد آپ کو سنوانے والے ہیں، اور بہت پیارا ارشاد حضور نے بہت پیاری ایک بات بیان فرمائی ہے کہ کس طرح سے انسان کو قابو کیا جائے۔ تو آئیے آج ہم جاننے والے ہیں بیان سے مولانا شاکر نوری صاحب کے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان۔ اب جو حضور نے فرمایا اسے سنو۔ صحابہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں اور مجھ میں جو فرق ہے نا اسے سمجھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا اونٹ بدک جاتا ہے، توجہ سے سنیے گا، ایک شخص کا اونٹ بدک جاتا ہے اور بھاگتا ہے، لوگ بھاگے ہوئے اونٹ کو دیکھ کر اس کو پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں، تو اونٹ قدموں کی آہٹ سن کر کے اور بھاگتا ہے۔ اتنے میں اونٹ کے مالک نے دیکھ لیا کہ میرا اونٹ بھاگ رہا ہے، تو اونٹ کو پکڑنے کے لیے جو دوسرے لوگ دوڑ رہے تھے ان سے اونٹ کے مالک نے کہا تم رک جاؤ، میں اس کا مالک ہوں، اسے کیسے قابو میں کرنا چاہیے میں جانتا ہوں۔ اور پھر اونٹ کے مالک نے اپنے ہاتھ میں چارہ لیا اور آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ اس کے قدموں کی آہٹ کو اونٹ سمجھ گیا کہ میرا مالک میرے پیچھے آ رہا ہے۔ اونٹ رک جاتا ہے اور پلٹ کر کے جب دیکھتا ہے تو اپنے مالک کے ہاتھ میں چارہ ہوتا ہے، وہ گردن جھکائے مالک کے پاس آ جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میرا حال بھی یہی ہے، تمہاری پوزیشن یہ ہے کہ تم جلال میں آ کر کے اس کی گردن اڑا کر کے اسے جہنمی بنا دیتے، لیکن میں جانتا ہوں کہ انسان پر کیسے قابو پایا جائے، اس لیے میں نے اسے شفقت کے ساتھ پیش آ کر اسے جہنم سے جانے سے بھی بچا لیا اور اس کی زندگی کو بھی میں نے سنوار دیا۔ یہ حضور کا طریقہ۔ اولیاء کرام اسی نقش قدم پر چلتے، ان کا طرز زندگی یہی تھا۔ تو یہ چونکہ تمہید کے طور پر مجھے یہ بتانا مقصود تھا کہ صدیاں گزر گئی، غوث پاک کی محبت کا چراغ جو ہمارے دلوں میں روشن ہے، اس کی ایک وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو پیار غوث پاک کی بارگاہ سے ماننے والوں کو ملتا ہے وہ پیار جلدی سے کہیں اور ملتا دکھائی نہیں دیتا۔ آج ہم لوگوں کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر کوئی دن میں 2 آدمی دکھ کی داستان سنانے آئے، بولے یار دیکھو آ گیا، ابھی رونا دھونا شروع کر دے گا، یہ ہمارا حال ہوتا ہے۔ کوئی رشتہ دار اگر غربت کی چکی میں پیسا جا رہا ہو اور ایک بار آ کر کے مانگا اور پھر دوسری بار ہم اسے دیکھ لیں تو ہمارا چہرہ چڑھ جاتا ہے، یہ آ گیا بس یہ مانگتے ہی رہتا ہے۔ قربان جائیے میرے غوث کی عظمت پر، کبھی مانگنے والوں کو دیکھ کر ان کا چہرہ چڑھا نہیں، بلکہ روتے ہوئے اس شخص کو مسکرا کر کے لوٹانا، یہ غوث پاک کی شان نظر آتی ہے اس کے چہرے، اس لیے کہ خود سرکار کی عادت قریب آتی، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ والوں کا کام روتوں کو ہنسانا ہے، اللہ والوں کا کام پریشان حالوں کی دستگیری کرنا ہے۔ خیر پھر انشاءاللہ اس پر کبھی میں عرض کروں گا۔ آج مجھے یہ بتانا ہے کہ ابھی تک بہت سارے اعمال کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ یہ عمل کرو بغیر حساب کے جنت، جیسے سورہ ملک، اگر کوئی شخص رات کو روزانہ سورہ ملک پڑھتا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو تو قبر میں اس سے سوال نہیں ہوگا، بغیر حساب کے جنت میں، میدان محشر میں اسے سوال نہیں۔ اسی طریقے سے ہر نماز کے بعد اگر کوئی آیت الکرسی پڑھے تو ادھر روح نکلی ادھر جنت کا مزدہ جاں فضا اسے سنا دیا جائے، یہ عمل ہیں۔ لیکن آج مجھے آپ کو بتانا ہے کہ 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ بغیر حساب کے جہنم میں ڈال دے گا۔
آپ نے یہ تو سنا ہے کہ بعض اعمال جس کی وجہ سے انسان بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا، اور خود دعائیں تھی اللہ والوں کی کہ اللہم ارزقنی الجنت بغیر حساب، اے اللہ ہم کو جنت میں بغیر حساب کے داخل فرما۔ اور اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے؟ تو بغیر حساب کے جنت میں جانا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، اس کی دعائیں نظر آتی ہیں، لیکن آج 6 قسم کے لوگوں کا تذکرہ سماعت فرمائیں کہ وہ 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے کوئی کوشچن آنسر نہیں ہوگا، حساب کتاب نہیں ہوگا، ادھر مرے ادھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ 6 يدخلون النار بغیر حساب، 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں۔ پہلا، الامراء بالجور، حاکم ظلم کی وجہ سے۔ اگر کوئی کسی شہر کا حاکم ہے، کسی ملک کا حاکم ہے، یا کسی بھی اعتبار سے اس کی حکمرانی کہیں چلتی ہو، لیکن وہ حکمران اپنی رعایا پر رعایت کرنے کی بجائے ظلم کرے اور اس کی زیادتی سے لوگوں کا جینا دوبھر ہو جاتا ہو، تو حضور فرماتے ہیں اس سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، بغیر حساب کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اسی لیے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے جب کسی کو اقتدار ملے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جب کسی کو اقتدار ملے اور جب کوئی حکمراں کی حیثیت سے ہو، یعنی یہ اسلامی بات ہو رہی مسلمانوں کے حوالے سے، تو اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرائے، وہ زکوٰۃ کا حکم دے، وہ اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے۔ اب یہاں سے ایک مزاج ملا کہ گھر کا حاکم آدمی ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، تو باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے بچوں کو نماز کا پابند بنائے اور اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے۔ اسی طریقے سے قبیلے کا ہو، معاشرے کا ہو، سوسائٹی کا ہو، تنظیم کا ہو، ذمہ دار کی حیثیت سے ہے، تو حاکم کو رعایا پر ظلم نہیں کرنا، اپنے ماتحت کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ اس بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ رعایت کی بنیاد پر اس سے رعایت فرمائے گا، اور جو رعایا کے ساتھ ظلم کرتا ہے اس کو بغیر حساب کے مولا جہنم میں داخل فرما دے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب ان لوگوں کے لیے اپنے بازو کو بچھا کے رکھو جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کے ماتحت والے ہیں، ان کے لیے اپنے بازو کو بچھا کے رکھو۔ تو سرکار اس طرح سے بازو بچھا کے رکھتے تھے کہ ہر آنے والا یہ تصور کرتا کہ حضور مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ حال تھا۔ تو پہلی چیز الامراء بالجور، کہ حاکم جو ہے وہ ظلم کی وجہ سے، آپ سیٹھ ہیں، نوکر پر ظلم نہ کیجیے۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان میں اپنے ملازم کا خیال رکھا اور اسے بھی آرام پہنچایا، اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ ہم روزے میں خود کے آرام کی تو فکر کرتے ہیں، لیکن صبح 10 بجے سے لے کر رات کے 9 بجے تک ملازم کی بالکل اس کا تیل نکال ڈالتے ہیں، اسے دوپہر میں آرام کے لیے نہیں بھیجتے۔ ہم تو 11 بجے آئیں گے تو دوپہر میں 2 بجے واپس چلے جائیں گے، لیکن دو ملازم کو رعایت، ظلم نہ کرو۔ یہ ظلم کی وجہ سے اللہ جہنم میں داخل فرماتا ہے۔ تو پہلا وہ انسان جو حاکم ہے اور اپنی رعایا پر ظلم کرتا ہے، وہ بغیر حساب کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ
تو بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔